ہم جس عہد میں داخل ہو چکے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف ہماری نسل نے تختی سے 5G کی تبدیلی دیکھی ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ہے۔ لیکن تبدیلی کی رفتار آنے والے سالوں میں اس سے بھی بہت تیز ہو جائے گی۔ غالباً 2015-16 میں وزارت تعلیم کو 4 منصوبے وزارت منصوبہ بندی نے بلا کر دیے تھے۔ پہلا منصوبہ تھا نصاب کی اصلاح کا منصوبہ، کریکولم ریفارم، کہ ہم کس طریقے سے اپنے نصاب کو میمورائزیشن اور روٹ لرننگ سے ہٹا کر اسے کریٹیو سکلز کی طرف، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف، پرابلم سالونگ کی طرف اور کانسیپچول لرننگ کی طرف لے کے جائیں۔ دوسرا جو انیشیٹو وزارت تعلیم کو دیا وہ ٹیچر ٹریننگ ریفارم کا تھا، اور انہیں کہا کہ آپ ایک ساؤتھ ایشیا کے اندر بہترین ٹیچر ٹریننگ کا مرکز بنائیں، جس سے کہ ہم پورے ملک کے ٹیچر ٹریننگ کے نصاب اور اداروں کو کیلیبریٹ کر سکیں، کہ ہم پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ایک ایسا ٹیچر ٹریننگ سینٹر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اس خطے میں بہترین ہو، کیونکہ جب تک ہم ٹیچرز کو نئے نصاب کے مطابق نئے انداز میں پڑھانے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے تو وہ کارآمد نہیں۔ آپ نے نصاب ٹھیک کر لیا، ٹیچر ٹریننگ ٹھیک کر لی، لیکن اگر ایگزامینیشن سسٹم وہی پرانی چیزیں پوچھ رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ واٹ گیٹس آسکڈ گیٹس ڈن اینڈ واٹ ڈز ناٹ گیٹس آسکڈ ڈز ناٹ گیٹ ڈن۔ ہم نے وزارت تعلیم کو کہا ہے کہ آپ ایک نیشنل کریکولم سمٹ کریں، جس میں ملک کے تمام ماہرین جو چاہے پبلک سیکٹر کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، جو بہترین اذہان ہیں انہیں بلائیں، اور ان کو بلا کر ملک کے نصاب کو، جو دنیا کے جدید رجحانات ہیں اور دیگر ممالک نے جو نصاب میں ریفارمز کی ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سالوں کے اندر ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے اندر نصاب کا ایک کمپریہنسو ریویو کرا کے کوشش کریں گے کہ 2028-29 تک ہمارا نصاب دنیا میں کسی سے کم تر نہ ہو، اس میں مکمل ایک اوورآل آ جائے۔ میڈیم جو ہے اس میں تقریباً 56 ڈسٹرکٹس تھے، جو 2/5 تھے وہ میڈیم تھے، اور ان 56 میڈیم کیٹیگری کے اضلاع میں 32 پنجاب کے تھے، 16 KP کے تھے، اور 8 سندھ کے تھے، اور بلوچستان سے کوئی نہیں تھا، اور 77 اضلاع تقریباً آدھے کے قریب لو کیٹیگری میں تھے، اور ان 77 اضلاع میں 33 ضلع بلوچستان کے اور 22 ضلع صوبہ سندھ کے۔ تو اگر آپ یہ جائزہ لیں، اور اس کی جو اوورآل کیٹیگرائزیشن تھی، پنجاب کا سکور 61.39 تھا، وہاں نمبر پہلا یہ تھا، KP کا دوسرا تھا 54.47، سندھ کا تیسرا تھا 51.55، اور بلوچستان کا چوتھا تھا 45.50۔ ہمارے نظام تعلیم کو وہ مضبوط بنیاد مل سکے جس پر ہم 21ویں صدی کے اندر ایک نالج اکانومی کی عمارت کھڑی کر سکیں، وہ کوگنیٹو سکلز ہم اپنے لوگوں کو دے سکیں، اپنے بچوں کو دے سکیں۔ اسی طرح ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اسیسمنٹ میں اور لانے کی ضرورت ہے، آنے والے وقت میں ایکسٹرنل ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو سیلف اسیسمنٹ کے لیے بھی صلاحیت دینے کی ضرورت ہے، چونکہ جو اس دور کے چیلنجز ہیں اس میں آپ بچوں کی پولیسنگ نہیں کر سکتے، ماں باپ بچوں کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتے، ٹیچر بچوں کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتے۔ بچہ اکیلا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک فون ہے، اور اس فون کے اندر ساری دنیا تک رسائی موجود ہے، اور اس رسائی میں اچھے مقامات بھی ہیں اور اس رسائی میں نہایت مضر مقامات بھی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا نہایت مضر استعمال بھی ہے۔ تو اب وہ بچہ یا بچی
اس چوائس کا کیسے استعمال کرتا ہے یا کرتی ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ سیلف اسیسمنٹ کر سکے، اپنی چوائسز کو ٹھیک کر سکے۔ سر IBCC 2072 میں بنا اور یہ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین تھا، اور یہ 50 سال سے زیادہ عرصے تک یہ کمیٹی کے طور پہ کام کرتی رہی، اور یہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ تھا تو وہی اٹیسٹیشن اور ایکولنس اور ایگزام ریفارم، لیکن لیگل فاؤنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت سفر کیا۔ تو پچھلے سال رانا تنویر صاحب نے مہربانی کی، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے ایکٹیو رول پلے کیا، اور 50 سال کے بعد ہمیں لیگل اسٹینڈنگ مل گئی، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اب انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن بن گیا سر۔